السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بناتے ہوئے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ بالآخر پورے 6 سال بعد محمد بزدیک نے مداحوں کی وہ خواہش پوری کر دی جس کے بارے میں انہیں لگتا تھا کہ ان کی یہ خواہش حسرت ہی رہے گی۔ قرورس عثمان کے حوالے سے یوٹیوب پر فیک تھمبنیلز کے ساتھ جو ویڈیوز بنائی گئیں ان میں تلغت کی واپسی کا ایلیمنٹ سب سے اہم تھا۔ یہ وہ ٹاپک تھا جو کہ مداحوں کی کمزوری تھا اور محمد بزدیک نے بالآخر بڑے عرصے بعد کوئی ایسا اچھا کام کیا ہے جس کے بعد مداح جنہوں نے کئی سیزن سے اس ڈرامہ سیریز کو نہیں دیکھا تھا وہ بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں چنگیز جوشکن اس طرح قرورس عثمان کی ٹیم میں شامل ہوئے اس پر بات ہوگی۔ ناظرین اکرام یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ چند دنوں پہلے چنگیز جوشکن کی محمد بزدیک سے ملاقات کے بارے میں تصویر وائرل ہوئی تھی اور جب آفیشلی اس ملاقات کی خبر منظر عام پر آئی تو اس کے ساتھ محمد بزدیک نے ایک جملہ ایڈ کیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، لیکن تب کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور ترکش میڈیا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ چنگیز جوشکن سے یہ ملاقات ان کے نئے ڈرامہ سیریز الف لیلا کے بارے میں ہے اور یہ خبر میں نے آپ لوگوں کو دی تھی، لیکن محمد بزدیک نے اس سرپرائز کے معاملے کو اتنا خفیہ رکھا کہ ترکی جرنلسٹ برسن آرٹن ٹاش جس کی ترکش ڈراموں میں ہونے والی نئی تبدیلیوں کے بارے میں ہی خبر دیتی ہیں وہ بھی نہ بتا سکی کہ چنگیز جوشکن کو دوبارہ ترغت بنا دیا گیا ہے۔ اس کی طرف سے بھی مکمل خاموشی رہی۔ اس کے بعد کل دن میں تصویر سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوتی رہی جس میں چنگیز جوشکن کسی ڈرامے کی سیٹ پر قرورس عثمان کاسٹیوم میں تھے۔ تصویر کافی بلر تھی اور دور سے لی گئی تھی لیکن ترغت کو پہچاننا مشکل نہ تھا اور اس بارے میں ابھی تک آفیشلی کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا لیکن سوشل میڈیا پر شور مچ گیا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ تصویر پرانی ہے لیکن چنگیز جوشکن کی محمد بزدیک سے لیٹس ملاقات اور پھر اس تصویر کا ریلیز ہو جانا اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ترغت کی واپسی ہو چکی ہے اور پھر رات کو ریلیز ہونے والے ٹریلر نے کنفرم کر دیا اور مداحوں کو خوش کر دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ترغت کی واپسی کا سینیریو کیا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام اس معاملے میں خاصا دھیان رکھنا چاہیے اور ترغت کی واپسی الوجیکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسی واپسی ہونی چاہیے جو کہ مداحوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے کیونکہ اس واپسی کے پیچھے ہمارا 6 سال کا انتظار شامل ہے۔ مثلا یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ ترغت سنگرتکین کی طرح کسی مشن پر گیا ہوا تھا یا پھر جس طرح جیر کتائے کو سیزن 5 میں دکھایا گیا تھا کہ اسے بازنطینوں نے قید کر لیا تھا اور وہ 10 سال بعد رہا ہوا تھا۔ تو یہی سچویشن یہاں بھی ہونی چاہیے یعنی کہ کوئی لاجیکل سینیریو ہو۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے بعد ترغت کہاں سے آ گیا تو بات تو یہ ہے کہ ترغت ایلپ وہ ایلپ تھے جنہوں نے بڑی لمبی عمر پائی اور ارطغرل غازی کے ساتھی تھے لیکن اورحان بے کی دور میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس چیز کو محمد بزدیک نے استعمال کرتے ہوئے ہی ان کی انٹری کروائی ہے۔ ارطغرل غازی کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کی عمر 70 سال تھی اور ترغت ارطغرل غازی کے ہم عمر تھے۔ اس میں 20 سال اورحان کی عمر بھی ملا لیں تو ترغت کی عمر اس وقت 90 سال ہے، یعنی کہ کوجا بے جتنی ویسے بھی اس دور میں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی اور لوگ بڑھاپے میں بھی ایکٹیو رہا کرتے تھے اور تاریخ کے مطابق ترغت عثمانی جنگجو میں سب سے مضبوط جنگجو تھے جنہوں نے ایناگول قلعہ فتح کیا تھا اور برسا کا فتح بھی انہی کے ہاتھوں ہوا تھا۔ تو جیسا کہ کہانی برسا کی طرف موڑ چکی ہے تو ترغت بے کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ عثمان بے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے کچھ مداحوں کا خیال ہے کہ ترغت کے آنے سے فوکس عثمان بے سے زیادہ ترغت پر ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ڈرامے کی ریٹنگ جہاں تک آ گئی ہے تو اگر ارطغرل غازی زندہ ہوتے اور انگن الٹان کو ہی لانا پڑتا تو براق شاید اس پر بھی مان جاتے اور میرے خیال میں تو بامسی اور عثمان بے کی جوڑی سے زیادہ ترغت اور عثمان کی جوڑی زبردست لگے گی اور ترغت کی واپسی کے بعد مجھے مزید تاریخی کرداروں کے آنے کی امید ہو گئی ہے، مثلا کونرگ ایلپ کیونکہ صلاح الدین ایوبی تو اب ختم ہو جائے گا تو برک ایچر کو اگلے سیزن میں لایا جا سکتا ہے۔ مائیکل کوسس کی انٹری بھی اب ضروری ہو گئی ہے کیونکہ برسا کی فتح ہو اور اس میں مائیکل کوسس کا ذکر نہ ہو تو تاریخ نامکمل رہے گی اور اگر پرانے اداکار نہیں آتے تب بھی نئے اداکاروں کو ان کرداروں میں لایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں اداکار سے نہیں کریکٹر سے مطلب ہے۔ ناظرین اکرام کیا آپ لوگ یقین کریں گے کہ قرورس عثمان کی ایسے بھی فین سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو کہ ترغت کی واپسی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو صوفیہ اور حلیمہ کے مرنے کے بعد واپس آنے کو زبردست سینیریو کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کلیڈیوس اورحان اور ہوروفیرک کے ساتھ تھرڈ پارٹی بنا دیا جائے تاکہ اورحان جیلس ہو۔ اندازہ کریں اب اگر ترغت ایلپ کے کلاہڑے کی بات کریں تو ترغت سے پہلے تو توہان اس کلاہڑے کا زبردست استعمال کر چکا ہے لیکن ناظرین اکرام اب کلاہڑا اپنے اصل مالک کی طرف واپس آ چکا ہے اور عثمان بے اور ترغت سے بھی زیادہ ایک اور فائٹنگ جوڑی بہترین رہے گی جو کہ اورحان اور ترغت کی ہوگی کیونکہ ان میں سے ایک کلاہڑے کے استعمال کا ماہر ہے اور دوسرا تلوار کے استعمال کا اور ترغت ایلپ کے آنے سے عثمان بے کا کوڈ مکمل ہو چکا ہے اور زبردست بھی۔ کوچا بے، حسن بے، اورحان، علاؤ الدین اور
तुर्गत, यानी कि 5 तारीखी किरदारों का स्क्वाड उस्मान बे के साथ है और मुद्दाओं को ये बात माननी पड़ेगी कि तुर्गत एल्ब की कमी उस्मान बे का कोई भी एल्ब पूरी ना कर सका, चाहे वो बुरहान हो, तुरहान हो, जरकुताय हो या कोई और। असली और तारीखी जंगजू ही रहते हैं। और ख्याल तो ये था कि तुर्गत की वापसी किस्त नंबर 191 में होगी और दिल यही कह रहा था कि एपिसोड 190 स्किप करके 191 रिलीज कर दी जाए, क्योंकि ये एक हफ्ता आखिर कैसे कटेगा। लेकिन मोहम्मद बुज़्दैक ने मुद्दाओं की फीलिंग का ख्याल रखा और अगले आने वाले एपिसोड 190 में ही तुर्गत की वापसी कर दी। और नाज़रीन इकराम, अगर ट्रेलर 2 की तरफ आए तो इसमें से नुमाया चीज उस्मान बे की पगड़ी है। और वैसे तो उस्मान बे के स्टाइलिस्ट ने वैसी पगड़ी पहनाने की कोशिश की है जैसी असल में उस्मान बे की थी, लेकिन वैसी नहीं बन सकी। और आखिरकार क्लेडियस बोर्सा का गवर्नर बन चुका है और ये कहानी में बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और तकरीबन 93 किस्तों बाद आया निकोला जैसे दुश्मन तक कुरुलुस उस्मान को मिल चुका है और क्लेडियस ऐसा नाम होगा जो दुश्मनी के हवाले से मुद्दाओं को याद रहेगा। इसके अलावा ट्रेलर में उरहान बे को कुचार के हाथों पकड़े जाते हैं, लेकिन शायद ये कोई प्लान होगा ताकि अलाउद्दीन तक पहुंचकर किसी तरह उस्मान बे को पैगाम पहुंचाया जा सके कि वो आए और इन्हें बचा लें। लेकिन अगर अलाउद्दीन को बचाने का मामला सिर्फ उरहान पर छोड़ दिया जाता और तमाम फैमिली को ना इन्वॉल्व किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। और सिनेरियो इस किस्म का बनाया गया कि हर कोई अलाउद्दीन को बचाने में अपना हिस्सा डालेगा, इसलिए हलीमा को भी अपने वालिद को बचाता दिखाया गया, यानी कि वो लड़की जिसे कभी बचाने की जरूरत थी अब वो अपने वालिद को बचा रही है। और अपने खानदान से इतना अरसा दूर रहने के बाद इसके दिल ने घर का सुकून पा लिया है और अपने भाइयों को बचाने के लिए इस लड़ाई में भी शामिल है। और अलाउद्दीन को बचाने के बाद दोनों भाइयों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और वो अपने वालिदैन की मौजूदगी में आपस में गले मिलेंगे और पूरे खानदान की खुशी को दिखाया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।